ارشاد رب العزت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا یعنی دین پہنچائی کا کوئی اجر کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ اللہ نے محبت اہل بیت کا حکم دیا ہے، مودت اہل بیت کا حکم دیا ہے، اور ساتھ احسان یہ فرمایا ہے کہ اس ذات نے محبت کی کوئی لمٹ، محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی۔ اگر وہ ذات محبت کی حد بندی فرما دیتی، محبت کی لمٹ بیان ہو جاتی، تو جو امتی جو مسلمان اس حد تک نہ پہنچ سکتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ لہذا اللہ نے محبت اہل بیت کا حکم تو دیا ہے، لیکن محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی ہے، بلکہ ہر امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا کہ جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، شیعہ سنی کتب میں یہ روایت موجود ہے اور تمام مسالک کے علماء کی زبانوں پر گویا زبان زد عام ہے۔ حضرت اویس کرنی کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں، مضامین چھپتے ہیں، اور ایک کتاب انہی کے نام سے موجود ہے مارکیٹ میں، اویس کرنی عاشق رسول۔ وہاں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ میدان احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ یہ اطلاع ایک صحابی رسول تک پہنچی، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب ظاہر مومنین آہستہ آہستہ آتے رہیں گے، دوبارہ مجلس شروع ہوئی ہے، آپ کی توجہ میری طرف رہے، تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم آگے بھی آ جائیں تاکہ آگے نہ کوئی بندہ آ کے بیٹھے۔ آپ حضرات ایک ایک قدم درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صحابی رسول تک یہ اطلاع پہنچی کہ حضور کے دندان مبارک میدان احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ ایک اور صحابی رسول نے سنا تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا۔ ایک اور مسلمان تک یہ اطلاع پہنچی تو وہ چیخیں مار مار کے رویا۔ ایک اور محب رسول نے سنا تو وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ حضرت اویس کرنی نے کرن میں سن لیا کہ اللہ کے محبوب کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو روایت میں جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے عشق مصطفیٰ میں پتھر اٹھایا اور اپنے سامنے والا دانت توڑ لیا۔ سوچا کہ شاید یہ نہ ہو، ساتھ والا دانت توڑ لیا، اور روایت میں ہے کہ 32 کے 32 دانت حضرت اویس کرنی نے محبت رسول میں توڑ دیے۔ میں اتنی تمہید کے بعد کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس نے عشق مصطفیٰ میں محبت رسول میں ٹھنڈی سانس لی وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا۔ رونے والا چیخیں مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا، چیخیں مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا، بے ہوش ہونے والا دانت توڑنے والے کو بدعت نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں بھائیو، بدعت تو تب بنے جب محبت کی کوئی حد معین ہو۔ بڑی مہربانی، مل کے عبادت کریں، سارے بولے یا رسول اللہ حیدری۔ بہت شکریہ۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے کہ جو شروع ہو جاتا ہے۔ سارا سال مسلمانوں کے ہاں کتاب شریعت بند رہتی ہے، لیکن جیسے ہی نواس رسول کے غم کے ایام شروع ہوتے ہیں کتاب شریعت کھل جاتی ہے۔ سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے، مجلس کہاں لکھی ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، گریہ کہاں لکھا ہے، تعزیہ کہاں لکھا ہے، علم کہاں لکھا ہے، جلوس کہاں لکھا ہے۔
توجہ ہے؟ یہ لکھا دکھاؤ، وہ لکھا دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا پوچھ دے۔ نبی کو لکھنے نہ دیا۔ آپ اگر توجہ فرمائیں، جتنے احباب آ گئے ہیں، باقی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج کی مجلس میں مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجناب، پوری عزاداری قرآن سے دکھاؤں۔ پوری عزاداری قرآن سے۔ چند منٹ انتہائی اہم ہیں، آپ توجہ فرمائیں گے تو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں میرے قبلہ، قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ بولو، سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا خالق و مالک، جو 14 کا بھی خالق ہے، جسے 14 سجدہ کریں، غور ہے یہ نہیں، وہ خدا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ ایک بات پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے ہیں، بڑے کا کام فائل طے کرنا نہیں ہوتا، ڈیٹیلز طے کرنا نہیں ہوتا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کام اپروول دینا ہوتا ہے، سگنیچر کرنا ہوتے ہیں، ایک جملے میں حکم جاری کرنا ہوتا ہے۔ بڑا ڈیٹیل اور فائل طے نہیں کرتا۔ ڈیٹیل اور فائل طے کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، بڑے کے احکامات چلتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ اور یاد رکھیں، قرآن احکامات کی کتاب ہے، قرآن ڈیٹیل اور تفصیلات کی کتاب نہیں ہے۔ علماء اعلام تشریف فرما ہے، میں مثال دوں گا تو بچے بھی بات کو سمجھ جائیں گے، میرے بزرگ تو ویسے ہی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نماز ایک بہت بڑا باب ہے، نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ ایک عنوان ملتا ہے، کتاب الصلاۃ یعنی نماز باقاعدہ الگ سے ایک مکمل کتاب ہے۔ اس کی بہت ساری ڈیٹیل و تفصیلات ہیں کہ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازیں کتنی ہیں، نماز منت اور نظر، نماز قضائے والدین، نماز کی ڈیٹیل و تفصیلات ہیں بہت۔ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازوں کی تعداد کیا ہے، وضو کے مستحبات کتنے ہیں، وضو کے واجبات و فرائض کتنے ہیں، کن کن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے، حاضر کی نماز کی کیا کیفیت ہے، مسافر کی نماز کی کیا کیفیت ہے، صبح کی کتنی رکعت پڑھنا ہے، ظہر عصر کی کتنی، مغرب کی کتنی، عشاء کی کتنی، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے، تشہد و سلام میں کیا کہنا ہے، شکیات نماز کل کتنی ہیں، ان میں سے کوئی شک پڑ جائے تو اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، نماز کن کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ البتہ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ ایمان کی 3 ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے۔ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا ہو، اسے کہا جاتا ہے مومن۔ اور اللہ کہتا ہے ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ کئی مرتبہ متعدد بار نماز کا حکم ہوا، اقیم الصلاۃ، یا زیادہ سے زیادہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، لیکن اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ روزہ ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، کل کتنے روزے واجب ہیں، روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، مسافر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، حاضر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، اور مفطرات روزہ کل کتنی چیزیں ہیں، روزے کی قضا کیسے کرنا ہے، عورت کب روزہ رکھ سکتی ہے، کب نہیں رکھ سکتی ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں
ایمان والا سمجھتے ہیں، میں ایک حدیث عرض کر دوں، میدان خندق میں ایمان فقط نبی نے بتلایا نہیں، دنیا کو مجسم ایمان دکھایا۔ حیدری جب میرے امیر آقا عمر ابن عبدود کے مقابل میں جا رہے تھے، شیعہ سنی کتب میں روایت موجود ہے، برزل نبی نے فرمایا برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب۔ تو نبی نے بتا دیا ایمان کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ اس حدیث خندق کے بعد میں تو ان آیات کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا مطلب اے علی علی کرنے والو۔ یہاں روزے کے لیے بھی اللہ ایمان والوں سے، علی والوں سے مخاطب ہے۔ جملہ آ گیا تو سنیے گا، یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ۔ آخری حلالی تک سر اٹھانا، گویا اللہ ہمارے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں ایک پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے، ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی آوارہ گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے۔ تو بڑے کا حکم موجود ہے، ڈیٹیل و تفصیلات نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ بہت بڑا پورا عنوان ہوتا ہے کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ الگ سے ایک کتاب ہے، کل کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، ہر ایک کا الگ الگ نصاب کیا ہے، عامل زکوٰۃ کون ہو سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ مال، زکوٰۃ کٹھے کرنے والے کون، زکوٰۃ کا مصرف کیا کہاں کہاں ہے، اس کی ڈیٹیل تفصیلات نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آخری مثال، اور میں یہاں سے تقریر شروع کر رہا ہوں، آپ تشریف لے آئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح حج ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا چپٹر ہے۔ حج کس پہ واجب ہوتا ہے، کس پہ واجب نہیں ہوتا، مستطیع کی شرائط کیا ہیں، حج واجب ہونے کے بعد کون کون سے میقات ہیں جہاں سے احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے اگر وہ کسی کا ارتکاب کرے تو اس کا الگ الگ کفارہ کیا بنتا ہے۔ عمرہ تمتع کے 5 ارکان ہیں، حج تمتع کے 13 ارکان ہیں، تلبیہ کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، طواف النساء کیسے کرنا ہے، تقصیر کیسے کرنا ہے، اور پھر وقوف عرفہ کیسے کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے کرنا ہے، رمی جمرات یعنی اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں سب سے بڑے کا حکم موجود ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تمہید ختم ہو گئی، یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی طرح عزاداری اور محرم بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑی کتاب ہے، جس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، ذوالجناح بھی ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ میاں ایک ایک چیز قرآن سے نکال کے ہمیں دکھاتے جاؤ، تو کوئی جب مولوی ملا صبح کی 2 رکعت نماز قرآن سے نہ دکھا سکا، وہ بولو یار میرے ساتھ، تو ہم سے کیوں؟ اور میرا یہ دعویٰ ہے، میں علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ دونوں جملے اللہ اکبر اکٹھے پورے قرآن میں نہیں ہے، چاہے جائے کہ پوری نماز کوئی قرآن سے دکھا دے، نہیں ہے۔ تو ہم سے کیوں تقاضا ہے کہ ساری چیزیں، عزاداری کا ایک ایک رکن آپ قرآن سے نکال کے دکھائیں؟ میں کہتا ہوں نماز، روزہ، حج کی طرح عزاداری اور محرم کے متعلق بھی سب سے بڑے کا حکم میں قرآن سے دکھائے دیتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا، دین پہنچائی کا کوئی اجر و مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو۔
میرے قریبیوں سے مودت و محبت کا حکم میں نے قرآن سے دکھا دیا ہے۔ اب جو کچھ ہم محرم میں کرتے ہیں، مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجناح، ان ساری چیزوں کو محبت کے پیمانے پہ پرکھتے چلے جاؤ، اور کوئی ایک چیز محبت سے الگ کر کے دکھاؤ تو بدعت بنے۔ حسین مجسمہ غیرت ہے اندار ایک فیل بجائے، واہ، حسین مجسمہ غیرت ہے اندار ایک فیل بجائے، مظلوم نے خون دے ہر قطرے دیتا ہم دیئے کو سمجھائے۔ سبحان اللہ۔ چڑھ کے سامنے زیدی نوکت دس گیا ہے، نہیں آل قرآن جدا ہے، بنا بدن قرآن کو وہ پڑھتا، جے کو شیر بطول بیوائے نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کہنے لگے صاحب ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، لیکن نبی کے عمل سے تو ثابت ہے۔ بولو یار میرے ساتھ، وہ نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہیں نماز کے متعلق نبی کا عمل نظر آ گیا، اور جو حالت نماز میں پشت نبی پہ بیٹھا ہے وہ حسین نظر نہیں آیا؟ آؤ میں حضور کا عمل مولا حسین کے بارے میں آنکھوں سے دکھانا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام کشف المحجوب ہے، داتا علی حجویری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہر شیعہ سنی مکتبہ پہ آپ کو مل جائے گی۔ اور راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں گیا، عجیب منظر میں نے دیکھا کہ حضور دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، پشت پہ حسین سوار ہے، اور میں نے دیکھا میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، نعم المرکب یا حسین، حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے، کہ نبی نے میری طرف مڑ کر دیکھا، عمر تجھے سواری نظر آ گئی، سوار نظر نہیں آیا۔ سواری عظیم ہے تو سوار بھی کتنا عظیم ہے۔ حضرت عمر نے لفظ مرکب استعمال کیا، یعنی حضور امام حسین کی سواری بنے۔ علماء سے آپ تواتر میں سنا کرتے ہیں، سواری کی آواز بھی نکالی، زلفیں بھی ہاتھ میں دے دیں۔ بولو یار، گویا سواری کی شبیہ بنے۔ یہی تو اعتراض ہوتا ہے ہمارے اوپر، میاں یہ محرم کا جلوس ہے، چہلم کا جلوس ہے، جا رہے ہوتے ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، ذاکرین بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر لوگ بھی ہوتے ہیں، پڑھی لکھی شخصیات، اور جلوس جا رہا ہوتا ہے، بیچ میں گھوڑا چل رہا ہے۔ گھوڑے کا جلوس سے کیا تعلق، گھوڑے کا عبادت سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں بھائی، تمہیں جلوس میں عاشور کے دن گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو منا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟ بولو او بھائی، اگر گھوڑا جانور ہے تو اونٹ بھی تو جانور ہے کسی مسلمان میں جرت؟ اللہ نے مجھے بھی 2 دفعہ حج کی سعادت بخشی ہے، کوئی حاجی بیٹھا ہو میری بات کی گواہی دیں، میں نے تو دیکھا تلبیہ کی صداؤں میں احرام باندھے ہوئے حجاج کرام چل رہے ہوتے ہیں، بیچ میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، دمبے بھی چل رہے ہیں۔ ہے کسی مسلمان میں جرت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے الگ کر دے؟ اگر کوئی مسلمان یہ سوچے گا بھی تو خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بھائی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کارواں کا حصہ بنا ہے؟